السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ومن شر الوسواس الخناس اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ فیس بک پر گجرانوالا کے ایک نام نہاد اہل حدیث مولوی عمر صدیق صاحب، ان کی کچھ ویڈیوز سننے کا موقع ملا، تو ان ویڈیوز میں انہوں نے جو زبان استعمال کی یا جو کچھ کہا وہ کہنے کا موقع بھی نہیں اور کہنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اس کا جواب نہ دینا ہی یہ ان کے لیے کافی ہے۔ باقی مولوی عمر صدیق صاحب جو ہیں، یہ کوئی نیا سوچا نہیں انہوں نے چھوڑا، بلکہ ان کے شر سے جامعہ سلفیہ کے شیوخ بھی نہیں بچے، ان کے شر سے محدث زماں حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ بھی نہیں بچے، ان کے شر سے مفسر قرآن حافظ عبد السلام بن محمد المعروف حافظ بھٹوی صاحب حافظہ اللہ بھی نہیں بچے، ان کے شر سے مفتی عبد الرحمن عابد صاحب حافظہ اللہ بھی نہیں بچے، اور ان کے شر سے تو جنت البقیع کے مہمان علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے صاحبزادے قائد اہل حدیث علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ بھی نہیں بچے۔ لیکن ان کی زبان درازی اور ان کا تکبر اور غرور دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اور جو میں نے ویڈیوز سنی، ان ویڈیوز میں انہوں نے جماعت کے سرمایہ اور جماعت کے بزرگ عالم دین اور نامور عالم دین اور غیرت مند اہل الحدیث اور جماعت اہل الحدیث کی شیان و شان صاحبزادہ مولانا برک التوحیدی حافظہ اللہ، ان کے خلاف کافی زبان درازی کی، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ کہتے ہوئے بھی مولوی عمر صدیق صاحب کو ایک ذرہ برابر شرم نہیں آئی کہ جی آپ نے کیا کام کیا ہے۔ مولوی عمر صدیق صاحب، آپ کی آنکھوں کو اصل میں حسد نے اندھا کر دیا ہے، آپ کو کسی کا کام نظر ہی نہیں آتا، اور میں سمجھتا ہوں آپ نہیں بول رہے مولوی عمر صدیق صاحب، آپ کے اندر کوئی رافضی بول رہا ہے، آپ کے اندر رافضیت بول رہی ہے، اور آپ اہل الحدیث کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے وہ رافضیت کی جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں، اور اہل الحدیث علماء پر، محققین پر، شیوخ پر، محسنین پر آپ زبان درازی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ مولوی عمر صدیق صاحب، آپ نے اپنی تقریر کا 15,000 روپے لے کر جھوٹی قسم بھی کھائی تھی، یہ آپ نے نہیں کہا میں نے یہ بھی کر دیا۔ بہرحال آپ کہتے ہیں کہ صاحبزادہ مولانا برک التوحیدی صاحب آپ نے کیا کیا ہے، شیعوں کے خلاف آپ نے کیا کیا، دیوبندیوں کے خلاف آپ نے کیا کیا، رافضیوں کے خلاف آپ نے کیا کیا، منکرین حدیث کے خلاف آپ نے کیا کیا۔ تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں آپ کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ صاحبزادہ مولانا برک التوحیدی صاحب نے کیا کیا۔ شاید میرے خیال کے مطابق اس وقت آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اگر پیدا ہوئے تھے تو شاید اس وقت آپ فیڈر پی رہے تھے جب مولانا برک التوحیدی صاحب حافظہ اللہ نے مروجہ ماتم حسین لکھ دی تھی شیعوں کے خلاف۔ کیا آپ کو تعصب نے اتنا اندھا کر دیا ہے؟ آپ کے اندر شیعت اتنی داخل ہو چکی ہے؟ جیسے رافضی کہتے ہیں ابو بکر نے کیا کیا تھا، عمر نے کیا کیا تھا، عثمان نے کیا کیا تھا، رضوان اللہ علیہ مجمعین، جیسے ان کو رافضیوں کو ان کا کام نظر نہیں آتا جلیل القدر صحابہ کا، ویسے ہی آپ کو آپ کے اندر رافضیت داخل ہو چکی ہے، اور آپ کو اہل الحدیث علماء کا اور بزرگوں کا کام نظر نہیں آتا۔ سن 1978 میں شاید جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اگر پیدا ہو چکے تھے تو شاید اس وقت آپ فیڈر پی رہے تھے، شاید اس وقت آپ پیمپر میں تھے جب مولانا برک التوحیدی صاحب حافظہ اللہ نے مروجہ ماتم حسین لکھی۔ اور مولانا صاحب ذرا غور کرو، فکر کرو، اپنی آنکھوں کو کھولو، کس دنیا میں آپ بس رہے ہو۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اور یہ میں کیمرے پہ دکھا رہا ہوں، سامعین دیکھیں اور مولوی عمر صدیق صاحب کو دکھا دیں تاکہ ان کی آنکھوں پہ یہ جو رافضیت کی پٹی چڑھ چکی ہے اس کو اتار دیں،
اور جو وہ حسد میں اندھے ہو چکے ہیں تاکہ ان کی بینائی کام کر جائے، وہ کہتے ہیں دیوبندیوں کے خلاف آپ نے کیا کام کیا؟ 1979 میں جب آپ فیڈر پی رہے تھے، جب آپ کو بولنے کا جو ہے وہ طریقہ سلیقہ بھی نہیں آتا تھا، جب آپ کو چلنا بھی نہیں آتا تھا، جب آپ پیمپر میں تھے، جب آپ پوترے میں تھے، اس وقت مولانا صاحبزادہ برکت توحیدی حافظہ اللہ نے انگریز اور علماء دیوبند اور انگریز یہ کتاب لکھی۔ آپ کہتے ہیں آپ نے کیا لکھا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ اور 192 صفحات پر مبنی یہ کتاب لکھی۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و رحمت سے ہم سلفی علماء کا، عصری علماء کا اور اپنے بزرگ کا، اپنے اکابرین کا دفاع کر رہے ہیں، کریں گے، اور انشاءاللہ مولوی عمر صدیق صاحب اللہ کے فضل و رحمت سے ہم آپ کو آپ کی اوقات یاد دلائیں گے اور یاد دلائیں گے کہ آپ کیا ہیں اور آپ کی حیثیت کیا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے علماء پہ زبان درازی شروع کر دی، اور ہم یہ دعا بھی پڑھیں گے، اور میں اپنے علماء سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اس کا نام لینے سے پہلے اور اس کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھیں، تاکہ آپ کے شر سے جماعت اہل الحدیث بچ سکے، آپ کے شر سے علماء اہل الحدیث بچ سکیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ مولانا صاحبزادہ برکت توحیدی حفظہ اللہ بے لوث اور بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی معاوضہ کے، بغیر کسی مطالبہ کے دن اور رات، صبح اور شام، سفر میں اور حضر میں، دن میں اور رات میں اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے، اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے، اپنی تصانیف سے الحمدللہ مسلک اہل الحدیث اور دین اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، اور باطل کا وہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور ہم گزارش کریں گے فضیلت الشیخ مولانا برکت توحیدی حفظہ اللہ سے مؤدبانہ کہ مولانا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ انشاءاللہ ہر اہل الحدیث آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ، اور آپ کا کوئی ایک بال بھی مینگا نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کل پھر میں ایک مولانا برکت توحیدی صاحب حفظہ اللہ کی نئی کتاب لے کر حاضر ہوں گا۔ پھر میں بتاؤں گا مولوی عمر صدیق اور اس کے ٹولے کو کہ مولانا برکت توحیدی صاحب نے کیا کیا۔ الحمدللہ انہوں نے وہ کیا کہ باطل آج تک چیخ رہے ہیں اور باطل آج تک پکار کر رہے ہیں، لیکن جرت نہیں ان کا جواب دینے کی۔ انہوں نے آپ جیسے نام نہادوں کو خریدا اور خرید کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا، لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و رحمت سے آپ حباء منصورہ بن جائیں گے اور آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، کیونکہ آپ کے اندر تکبر غرور آ چکا ہے، انائیت آ چکی ہے، اور آپ نے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا اور بڑے علماء کے کام کو آپ بھول گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کے شر سے اور آپ کے ٹولے کے شر سے اللہ علماء حقہ کو محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، آپ کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔